آج ہم گزشتہ درس قرآن کے تسلسل میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے۔ اہل ایمان جس رب کریم کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کو تمام نقائص اور عیوب سے پاک مانتے ہیں اور اس کو صاحب حسن و جمال مانتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کائنات میں جتنی تمام مخلوقات ہیں ان میں سب سے حسین و جمیل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر جس دین کے وہ پیروکار ہیں، اور وہ دین کیا ہے؟ دین نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا جو قواعد، ضوابط، طریقہ کار، اس ساری چیزوں کو، اس میں عبادات بھی شامل ہیں، ان میں معاملات بھی شامل ہیں، تمام زندگی کا احاطہ کرنے والے جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ ان کا تعلق بدنی عبادات سے ہو یا ان کا تعلق قلبی اعمال سے ہو، یعنی دل کے اعمال، قلبی اعمال ایک ہیں، جسمانی اعمال، ہاتھ کی کمائی، قدموں سے چل کر نیکیاں حاصل کرنا، عبادت کرنا، ایک ہے قلب کے اعمال، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی سے اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور درد محسوس کرنا، یہ قلبی اعمال میں سے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ حیات دیا، جو نظام زندگی دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ حیات دیا، وہ سب کا سب بھی حسن و جمال پر مشتمل ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا رب بھی سونا، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن و جمال میں ساری مخلوق سے بڑھ کر، اور ہمارا دین، ہمارا زندگی، ہمارے نظام زندگی بھی سب نظاموں سے اعلیٰ و افضل، عرفہ اور خوبصورت۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو لوگ اس سونے رب کو ماننے والے ہیں، جو لوگ اس جمال کا جو تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس سے بھی ماورا اللہ رب العزت کی ذات حسین و جمیل ہے، اور جو انسانی سوچ سے بھی بالا تر حسن و جمال ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یاد رکھیں، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور آپ کو دیکھنے والوں کو جو اس دنیا میں آپ کا حسن و جمال نظر آیا، یہ صرف ایک جھلک ہے۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک جھلک ہے، جو اس دنیا کے اندر اہل ایمان کو دکھائی گئی۔ اصل حسن و جمال، اصل شان مصطفیٰ،
اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی ضیاءپاشیاں، انوارات اور تجلیات الہیہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر چمکنے والی ہیں، وہ بروز حشر دکھائی جائیں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حسین و جمیل، پھر یہ دین بھی حسین و جمیل، تو پھر یہ کیوں ہم نہ کہیں کہ ان سارے حسن و جمال کے اثرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی پیشانیوں پہ بھی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، اہل ایمان کو وہ دین عطا فرمایا ہے جس کے ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر دنیا کے کام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے باطنی کمالات میں اضافے کے اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ میری گلاں اوکھیاں تے نہیں نظر آ رہی، سمجھ آ رہی نے؟ وجہ یہ وے میں تانوں اس طرح دیاں گلاں اس واسطے سنانا وا کہ تاں جے تانوں اپنے ایمان تے اور اپنے دین تے اور اپنے اعمال تے کامل یقین ہو جائے، نالے تانوں اے بھی پتہ چلے بھائی دین جو ہے یا جو بیانات ہیں وہ صرف لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے نہیں ہے۔ میں ہوں اتنے ایویں تقریر کر دیا تمہیں اللہ 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 کرے او جناب نعرہ نعرہ نعرہ، نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایسی علمی باتیں منتقل کی جائیں تاکہ آپ کا اللہ پر، اللہ کے محبوب پر اور دین اسلام کے آسان اور بعمل اور کامل ہونے پر یقین کامل ہو جائے۔ انسان کی زندگی کے، ہر انسان کی زندگی کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اپنی زندگی کا مقصد وہ متعین کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا جائے، اس طرح سمجھایا جائے تاکہ ان کا اس دین پر یقین کامل ہو جائے، تاکہ کوئی گمراہ شخص اس دین کے حوالے سے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھٹکا نہ سکے، تاکہ کوئی شخص بھی اپنی قرآن مجید کے غلط معنی کر کے، مانوی تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ آج کل کے گمراہیوں کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آج کل جو لوگ بھی گمراہیوں کے جال پھیلائے ہوئی ہیں ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی حربہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے غلط معانی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مانوی تعریف کیا ہے؟ قرآن کے ایک ہے الفاظ کی تعریف۔ اب الفاظ کی تعریف جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تو بڑے دور کی بات ہے کہ وہ قرآن کے حروف میں، الفاظ میں، اعراب میں تبدیلی کر سکے۔ کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور قرآن مجید کے لفظوں کو، اس کے حروف کو اور اس کے اعراب کو تبدیل کر دے۔ ہاں، غیر مسلمانوں نے بھی جو کوششیں کی ہیں وہ بھی اس میں ناکام ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہیں، قرآن مجید اور دیگر کتب احادیث اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے انبار اپنے ٹیبل پر سامنے رکھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر قرآن کے معانی اپنے خیالات کے مطابق بدل دیتے ہیں۔
الفاظ قرآن کے وہی پڑھیں گے، حدیث پاک کے الفاظ وہی پڑھیں گے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن معنی اپنی طرف سے کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ ایسی باتیں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ جو لوگ قرآن و حدیث میں معنوی تحریف کرتے ہیں ان کے معنی کو بدل دیتے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوان، موجودہ دور کے نوجوان ان چیزوں سے آگاہ ہو کر کے ان گمراہیوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچ جائیں۔ مقصد زندگی انسان کا یہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے اتنی تمہید باندھنے کے بعد میں جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجد کے اندر، حرم پاک کے اندر، حرم نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبادت کا، حج کا، روزے کا، نماز کا حکم دیا ہے اور یہ عبادتیں فرض کی ہیں، بالکل بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے معاشی نظام کا اتنا خوبصورت سسٹم عطا فرمایا ہے، معیشت کا اتنا اعلیٰ ترین نظام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی معیشت اس نظام معیشت کا، اسلامی نظام معیشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف یہ نہیں کہ بس اللہ اللہ کیے جاؤ، عبادتیں کیے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان کی دنیا کی زندگی بھی سنوارنے کے قوانین اور ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ صرف باطنی معاملات کو درست کرنا ضروری نہیں کہ بس صرف ہم اللہ اللہ کیے جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں اور اپنے باطن کو سنوارتے چلے جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے مومن کی دنیا کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن مفلوق الحال ہے، مومن بدحال ہے، مومن فقیر ہے، مومن نادار اور بھیک مانگنے والا اور منگتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ معاشی نظام عطا فرمایا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے نہیں بلکہ بھیک دینے والے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے، ایسا نظام عطا فرما دیتا ہے کہ مومن لینے والا نہیں رہتا، مومن دینے والا بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل دین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی نظام معیشت کی جو بنیاد اور اسلامی نظام معیشت کا جو ایک بہت خوبصورت نظام رکھا ہے، وہ دیگر معاملات کے علاوہ اور بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن جو بنیاد ہے یا جس کو آپ نظام معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، بنیاد کہہ سکتے ہیں، وہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ اسلام کے اندر ہر صاحب جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ ہر صاحب نصاب، نصاب کیا ہے؟ مثلاً کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کوئی رقم موجود ہو تو اس میں سے 100 میں سے 2.5 روپے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال کے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی نظام معیشت بنایا ہے، اس کی مضبوطی کے لیے وہ اسلامی خلافت کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اسلامی نظام
اسلامی نظام خلافت کے اندر جو خلیفہ وقت نے جو مال کا، اسباب کا اور جو نظام بنایا ہے جس کو بیت المال کہتے ہیں، ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، ہر مومن جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زائد سونا یا رقم موجود ہے، یا اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے تو اس کے پاس 52 تولے چاندی موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اب اس میں سے کیا ہوگا کہ اس کو 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہاں 2 مختلف اقوال ہیں۔ چلیں یہ بات آ گئی تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اس میں بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر علماء کی مختلف آراء کی وجہ سے لوگ شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جو مال دولت ہوتی تھی یا اسباب ہوتے تھے وہ سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں ہوتے تھے، یعنی وہ سکے جو تھے وہ سونے یا چاندی کی صورت میں ہوتے تھے، اس لیے ان کو اس سونے کے سکوں میں سے 2.5% یا چاندی کے سکوں میں سے 2.5% دینا پڑتا تھا۔ اب موجودہ دور کے اندر یہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ اب سونے کے سکوں کے بجائے ان کے عوض ان کی مالیت کے حساب سے، اگرچہ وہ نظام باقی نہیں رہا، اگر کوئی کہے نا کہ سونے کے سکوں کی مالیت کے برابر روپے کی قیمت ہے یا اس کی ویلیو ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب صرف کاغذ رہ گئے، سونا پتہ نہیں کتنے دور چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، لیکن چونکہ ہماری حکومت اس کے پیچھے جو ضمانت دیتی ہے، یہ جو کاغذ ہے یہ ویسے کاغذ ہے، اس کے اوپر سرکار کی مہر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ضمانت لکھی ہوتی ہے کہ بینک دولت آف پاکستان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ جو روپیہ ہے یہ اس سونے کے جو اصل جو مالیت ہے اس کے برابر یا اس کے عوض میں اس کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ بنے گا کہ جس کے پاس روپے ہیں، چونکہ اس کی قدر جو ہے وہ سونے کے حساب سے ماپی جائے گی، لہذا اب جو اس کے پاس روپے ہیں اس کا بھی نصاب بھی سونے کے حساب سے ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نظام زندگی دیا ہے کہ نظام خلافت، نظام اسلامی قائم ہو، بیت المال قائم ہو، تو ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ جمع کروائے گا بیت المال کے اندر۔ اب جو بیت المال ہے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نظام اسلامی کے اندر کوئی شخص انفرادی طور پر لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، سمجھیں کہ نہیں؟ یعنی کہ اگر نظام اسلامی قائم ہو، بھائی صاحب تجھے میرے خیال ہے کوئی ہو گئے ہو، ڈاواڈول ہو گئے، نہیں، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ نظام اسلامی قائم ہو تو کوئی شخص بھی انفرادی طور پر زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ کے اندر لگانے کا مجاز نہیں ہے، وہ اپنی زکوٰۃ بیت المال کو جمع کروائے گا، اور اب جو خلیفہ اسلامی ہوگا اس کی اجازت سے جو قرآن مجید کے جو 8 مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ، ان 8 حصوں میں وہ تقسیم کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دے گا۔
اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک تو حکمت یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی، مال کی پاکیزگی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مال کی پاکیزگی جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت مال اس کے دل کے ساتھ لگا دی ہے. بندہ فطرتی طور پہ مال نال محبت کرتا ہے. بندے کو مال آ جائے، بندہ کہنا اے میرے کو ہور ہو جائے، اس نے اندر اضافہ ہو جائے، اور میں دولت اکٹھی کر لواں گا، میں اس نو جمع کر لواں گا، اے میرے بچیاں دی کام آئے گی، اے میری بیٹیاں دی جہیز واسطے بنان دے کام آئے گی، یہ فلاں واسطے کام آئے گی، فلاں واسطے کام. یعنی وہ کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے تو کیا کرتا ہے، مال کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل اس طرف کھینچتا ہے. اب دیکھیں، جس وقت بندہ اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق مال دیتا ہے زکوٰۃ کی مد میں، تو اس کے دل کے اندر کھچ پیدا ہوتی ہے. اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں اتنے پیسے میں اپنے اس مال سے کم کر رہا ہوں، اور جو شیطانی قوت ہے، جو اندر انسانی نفس کی خواہش ہے، وہ اس کو اس مال کو اللہ کی راہ میں دینے سے روکتی ہے. لیکن وہ اپنی اس خواہش نفس پر قابو پاتے ہوئے، اس پر غلبہ پاتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی دولت اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے جب دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نفس، اس کی خواہش نفس اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کے دل کے اندر جتنی اس حق کو ادا کرتے ہوئے کھچ پیدا ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو نا تنگی پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ غریبوں کا ہمدرد بن جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جو بندہ مال کو دبا کے رکھتا ہے اور مرغی کے انڈے کی طرح اس پہ بیٹھ کے اس کو بچے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ کنجوس ہوتا ہے. مومن کو عادت ڈالی جاتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی. مومن اللہ کی راہ میں دینے والا ہو جاتا ہے تو مومن سخی ہو جاتا ہے، اور سخی اللہ رب العزت کو پسند ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ اس کا محبوب سخی ہے، اس کے غلام سخی ہیں. تو جو اللہ رب العزت سخاوت کو پسند کرتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص سخی ہوتا ہے نا، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، جو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے، اپنی تنگی کے باوجود غریبوں کا مددگار ہوتا ہے، غریبوں کا ہمدردی کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب اس کی سانس نکلنے کا وقت آتا ہے، جب اس کا وقت آخر آتا ہے، تو سخی آدمی کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو اسے پانی نکل جاتا ہے. تو اب کیا، اللہ تعالیٰ بندے سے مال لے کے، اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخی ہے، وہ غنی ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت بندوں سے مال لے کے ان کو سخی بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کا وقت آخر سخاوت کی وجہ سے آسان ہو جائے. اللہ کریم نے یہ ایسا نظام قائم کیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے، اب یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا ہے کہ بندے کو انفرادی طور پر زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ بندے جس وقت خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں گھبرائیے نہیں، یہ اس شرط کے ساتھ ہے جب نظام خلافت قائم ہو.
کہ بندے جس وقت لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو مسکین کو مال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے عوض میں وہ اس سے اپنی عزت و توقیر کی طلب رکھتے ہیں. وہ نہ بھی کہتے ہوں تب بھی کسی نہ کسی گوشے میں انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں یا مال دے رہا ہوں، کل یہ بندوں کے اندر میری عزت کرے گا، میرے سامنے جھک کے مجھے ملے گا، جہاں جہاں میں کہوں گا میرے حکم کے مطابق یہ ووٹ دے گا، میرے حکم کے مطابق یہ کام کرے گا، میں جہاں کہوں گا یہ چلے جائے گا، جہاں کہوں گا یہ رک جائے گا، جو میں اس کو کام کہوں گا وہ میرا کام کرے گا. اب یہ جو طلب ہے یہ زکوٰۃ تو دی جاتی ہے، لگ جاتی ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قلب کے اندر تاریکی آتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ان تاریکیوں سے بھی بچانا چاہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ کو اس انداز میں بنایا ہے کہ تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی قائم رہے. اب جب نظام خلافت کسی کو زکوٰۃ فنڈ میں سے مال دیتا ہے تو نظام خلافت جو ہے وہ اس وجہ سے لوگوں کے اندر نظام خلافت سے لی گئی مال زکوٰۃ سے ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوتی. وہ کسی کے سامنے اپنی نظر نہیں جھکاتے، وہ کسی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام معیشت کی وجہ سے ملا ہے، نظام خلافت کی وجہ سے ملا ہے. ہمیں ان بندوں نے نہیں دیا بلکہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور بندہ جس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے مال دولت اسباب میں سے ملا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر غیرت اور اس کے اندر ایک خودداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جب یہ نظام قائم کر دیا، زکوٰۃ لینے کا نظام قائم کر دیا اور زکوٰۃ دینے کا نظام قائم کر دیا تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ جن لوگوں کو یا جن طبقات کو دی جانی ہے ان کی آگے کیٹیگرائز بنائی، ان کو کیٹیگرائز کیا، ان کے درجات بنائے. ان میں سے کون سے درجات ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، جو صدقات یعنی زکوٰۃ. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ لفظ صدقات استعمال ہوا ہے، صدقہ کی جمع صدقات، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ صدقات سے مراد وہ اضافی مال جو لوگوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ اس کا مطلب یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے صدقہ کا، بلکہ ان صدقات کا معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. اور یہ اصول تفسیر میں ہے کہ اصول قرآن میں ہے کہ جس لفظ کا معنی ہمارے آقا و مولا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین کر دیں، پھر اس معنی کے اندر نہ تو تعویل ہو سکتی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی بنایا جا سکتا ہے. جس قرآن مجید کے جس لفظ کا معنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، قیامت تک وہی معنی چلے گا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر انما الصدقات میں صدقات کا معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بنایا ہے. لہذا جب بھی یہاں پہ صدقات کا معنی کیا جائے گا یہاں سے مراد زکوٰۃ ہوگی. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے لیے، صرف ان کے لیے ہے جو فقیر اور مسکین ہے، جو فقیر اور مسکین ہے. یاد رکھیں ایک بات، یہاں پہ فقیر کے اور مسکین کے مختلف لوگوں نے معنی کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی کیا ہے فقیر اور مسکین کا،
تو وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ کام کرنے کا، کچھ مال کمانے کا، روزی کمانے کا ذریعہ تو موجود ہو، لیکن اس کے اسباب اتنے نہ ہوں، وہ اس کی روزی کا جو ذریعہ ہے وہ اس قدر نہ ہو کہ اس کے عیال کو یا اس کی اولاد کو یا اس کے بچوں کے لیے وہ کافی ہو سکے، تو وہ مسکین کہلائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ بہت سارے اولیاء اللہ کے نیک بندے اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں۔ سرکار امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب کہیں مکتوبات شریف میں اپنا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں کہ اس فقیر نے یہ کام کیا، اس فقیر نے یہ بات کی، اس فقیر نے فلاں بندے کو یہ لکھا۔ تو وہاں پر فقیر سے مراد دنیا کے مال و اسباب کے بغیر ہونا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ساری دولت، ان کا سارا مال و اسباب، ان کا سب کچھ اللہ رب العزت اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ فقیر کو دی جائے اور مسکین کو دی جائے۔ یاد رکھیں جس وقت یہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت آہستہ آہستہ یہ سارے مصارف تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ فقراء اور مساکین یہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہتے، بشرطے کہ اسلامی معاشرہ قائم کر دیا جائے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا جب اس پر دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، اسباب اتنے مہیا ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب اسلامی نظام معیشت قائم ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غریبی اور مسکینی ختم ہو جاتی ہے، فقیری اور مسکینی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے۔ اور یہ موقع عالم اسلام نے، دنیا کی تاریخ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتوحات اسلامیہ اتنی وسیع ہو گئیں کہ کیسر و کسرا کے خزانے اہل ایمان کی دسترس میں آ گئے، اور ایک وہ وقت تھا جب مسجد نبوی کے صحن میں کیسر و کسرا کے خزانوں کے انبار لگ گئے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ دولت تقسیم کی جانے لگی، اتنی تقسیم ہوئی کہ پھر بھی باقی بچ گئی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی ایک جھلک اس دور میں ظاہر ہوئی تھی، اور اب بھی جب بھی کبھی قیامت تک امکانات تو موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، جب بھی کبھی یہ نظام خلافت قائم ہو گیا اور اس کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی پیشن گوئی ہے کہ خزانے زمین اگل دے گی، تو ایک اور زمانہ بھی آئے گا جب یہ خزانے اہل ایمان کی دسترس میں ہوں گے، تو وہاں بھی اس وقت بھی یہ فقر اور مسکینی کے دور ختم ہو جائے گا۔
لیکن جب تک یہ ہے، جب تک یہ موجود ہیں، تو اس وقت تک زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کی ذمہ داری لگائی دی جائے، جن لوگوں کی ذمہ داری ہو کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کریں، اور جن کے ذریعے سے ایک نظام ہے نا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک مال دولت جمع ہو جائے تو اب وہ خلیفہ تو اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتا پھرے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ایک نظام قائم کیا گیا کہ زکوٰۃ لینے والے لوگوں سے کلیکٹ کرنے والے، اور پھر نظام خلافت کے ذریعے انہی لوگوں کے ذریعے پھر لوگوں کو تقسیم کرنے والے، ان کو کہتے ہیں عاملین زکوٰۃ. ان عاملین زکوٰۃ پر بھی اس زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہیں دی جائیں گی. اب وہ کسی اور چیز پر بوجھ نہیں ہوں گے، بلکہ اسی نظام کے اندر سے ہی ان کے بھی نظام زندگی کو، ان کو بھی اپنی زندگی چلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اب کتنا خوبصورت نظام ہے، آپ حیران ہو. سوچیں ذرا اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو ایسے خالی نہیں چھوڑا کہ یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو ایک خوبصورت انداز میں بنا کے دکھایا ہے کہ لوگ جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کریں اور زکوٰۃ کو لوگوں میں تقسیم کریں، وہ عاملین زکوٰۃ، ان کو بھی اس زکوٰۃ کے اندر سے تنخواہ دی جائے. البتہ علماء کرام نے کہا ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت، آل کو، اور خاص طور پہ ہاشمی جو حضرات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام قائم کیا ہے. ان کے لیے ہدایہ ہے، ان کو لوگ ہدیہ دے سکتے ہیں. ان کے لیے حکومت دوسرے ٹیکسز کے ذریعے یا خمس کے ذریعے، یعنی کہ خمس کیا ہے، یہ آج کل شیعہ کے رواج ہے کہ یہ خمس دے دی، خمس دے. خمس زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. خمس کا نظام الگ ہے. خمس جو ہے وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے قرآن مجید کے آیت کے مطابق، پر یہ الگ موضوع ہے. تو یہ ہے کہ ہاشمی لوگوں کو اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو، ان کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا. ان کے لیے اہل ایمان اپنے ہدیہ پیش کریں گے تاکہ ان کی عزت و آبرو میں کمی نہ آئے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلوب کے لیے لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے نظام خلافت میں سے اس زکوٰۃ میں سے ایک حصہ غیر مسلموں کو دیا جائے گا، دیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں اسلام نے کیسا نظام قائم کیا کہ صرف مسلمان اس نظام سے مستفید نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جو اس نظام، جو اس مملکت کے اندر، جو اس خلافت کے اندر رہتے ہوں، اور وہ مسلمان نہ ہوں، غیر مسلم ہوں. ان کے قلب کی تالیف کے لیے، ان کے قلب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اس نظام سے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ یہ دیکھ کے کہ مسلمانوں کا یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اپنے تو اپنے، یہ غیروں کو بھی نوازنے سے باز نہیں آتے، تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ میں سے آپ غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. اگرچہ علماء کرام نے اس کو قدغنیں لگائی ہیں کہ نہیں، وہ یہ پہلے زمانے کی بات تھی، اب نہیں دیا جا سکتا، اب مؤلفت قلوب کا معاملہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. لیکن وہ اس کے اندر کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، اپنے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ یہ ادھر نہ جائے ادھر مال آئے. کیونکہ اب زکوٰۃ کا نظام تو وہ نہیں رہا. اب زکوٰۃ کا نظام تو خلافت کے ماتحت نہیں ہے. اب تو لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں.
تو اب اس کے اندر یہ کر دیا گیا کہ چلو جی اب ادھروں تو روکیے تھے آئے مال ہیں سارا کچھ ساری جیب چاہتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک جو ہے نا مصارف زکوٰۃ میں ہے فقیر، ایک ہے مسکین، ایک ہے عاملین زکوٰۃ، اور ایک ہے مؤلفت قلوب وفر رقاب، اور وہ لوگ جن کو جو قیدی ہیں، جو لوگ قیدی ہیں یا کسی کے غلامی میں ہیں، وہ پیسہ اور مال دے کر کے لوگوں کو غلامی سے نجات دلائی جائے. یہ اگر آیہ مبارکہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کی جائے، وہ لوگ جو اسلام پر غلامی کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ غلامی کو فروغ دیتا ہے، غلام بنانے کی ترغیب دیتا ہے، کنیزیں اور باندیاں بنانے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اگر ان کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو رکھا جائے کہ قرآن مجید تو اللہ کا جو نظام زندگی ہے، اللہ کا جو ضابطہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام زندگی ہے، وہ تو مسلمانوں کو، غلاموں کی گردنوں کو، قیدیوں کو آزاد کرانے کی ترغیب دیتا ہے، ایک نظام قائم کرتا ہے تاکہ اس نظام کے تحت غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی جائے. تو یہ ایسا نظام جو لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے والا ہو، جو لوگوں کی گردنوں کو آزادی دلانے والا ہو، یہ نظام ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو غلام بنائے؟ یہ تو آزاد کرنے والا ہے، یہ تو آزادیاں عطا فرمانے والا ہے، یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، یہ لوگوں کو تو انسان کی دوسروں کی غلامی سے آزاد کرنے والی ہے. بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ کہ مسلمانوں نے ایسا نظام قائم کیا، یہ اللہ نے نظام قائم کیا مسلمانوں کے ذریعے، مومنوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا کہ انسانیت کو اس کے اپنے شرف کر، اس کے اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا نظام دیا کہ تمام قیامت تک غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. آپ سورہ محمد کا مطالعہ کریں، اس کی تیسری چوتھی آیت یا دوسری تیسری آیت میں ہی غلامی کے اوپر قید لگا دی گئی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی کسی شخص کو غلام نہیں بنا سکتا. اب ہوا کیا کہ اس اسلام سے پہلے ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر غلام بنائے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، کنیزیں بنائی جاتی تھیں، اور جو باندیاں ان کو رکھا جاتا تھا. اسلام نے یکدم وہ نظام ختم نہیں کیا. اگر اسلام یکدم وہ نظام ختم کر دیتا تو کتنا معاشرتی بحران پیدا ہوتا. یہ ذرا اس کے اوپر کوئی غور کو فکر کرنے والا تو اس کو معلوم ہو کہ کسی نظام کو اگر یکدم ختم کر دے تو اس کا کتنا سخت سائیڈ ایفیکٹ اس کے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو لوگوں کو معلوم ہے. اس پہ سوچیں کہ اسلام نے بتدریج آہستہ آہستہ، اب کسی سے کوئی جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے لیے ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. کسی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ وہ اتنے غلام آزاد کرے. اب اسلام نے بتدریج غلامی سے انسانیت کو آزاد کرنے کا ایک ایسا نظام دیا کہ آہستہ آہستہ انسانیت غلامی سے نجات پا گئی. تو اسلام نے لوگوں کو غلامی سے نجات عطا فرمائی. والغارمین، اس سے اگلا حصہ کیا ہے؟ مقروضوں کے لیے، جو قرض دار ہو، یعنی کہ جن کے اوپر قرض ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مقروضوں کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے مال میں سے اسلحہ، جنگی ساز و سامان خرید سکیں، اور جس وقت وہ جہاد پہ جائیں تو اپنے بیوی بچوں کو
بیوی بچوں کے لیے وہ رزق کا انتظام کر کے جا سکے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے. ایک شخص جہاد کے لیے 2-3 مہینے کے لیے محاذ جنگ پہ جا رہا ہے, پیچھے اس کے بچے بھی ہیں, اس کی بیوی بھی ہے. اب ان کے لیے کیا نظام ہے؟ وہ کہاں سے کھائیں, کہاں سے ان کو مال ملے؟ اب اسلام نے ان کے لیے بھی نظام قائم کیا کہ وہ مجاہدین جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے, یا تو انہوں نے جنگی سامان خریدنا ہے یا پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرنا ہے, تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے مال دیا جائے گا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ذہنی طور پہ فراغت کے ساتھ محاذ جنگ پہ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دے سکے. وابن السبیل اور مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی مسافر ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, کوئی کسی اور مقصد کے لیے دور دراز کے سفر پہ ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے شریعت اسلامی میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی لاکھوں پتی شخص بھی ہو, کروڑوں کی مال و دولت والا بھی بندہ ہو, لیکن سفر کے دوران میں جاتے جاتے اس کے پاس اپنا زاد راہ ختم ہو جائے, مال ختم ہو جائے, حالانکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے, لیکن اس وقت وہ بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار بن جاتا ہے. اس وقت وہ بھی زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ کروڑوں پتی کیوں نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انسانیت کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ کوئی شخص اگر دور دراز میں سفر پہ ہے, اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا, مال ختم ہو گیا, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بے یار و مددگار ہے, اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے چیز, وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن نظام اسلامی اس موقع پر بھی اپنے ماننے والوں کا مددگار بن جاتا ہے. اس موقع پر بھی حالانکہ وہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہیں, لیکن اس موقع پر بھی اسلام ان اہل ایمان کی عزت و آبرو کا محافظ بن جاتا ہے, ان کی عزت نفس کا محافظ بن جاتا ہے. یہ خوبصورت نظام زندگی دنیا کے کسی اور نظام کے اندر موجود نہیں ہے. فرمایا فریدۃ من اللہ, یہ سب فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, خبردار ہے, علم والا ہے, حکمت والا ہے. یہ سارے اس کے جو قوانین ہیں یہ حکمت الہیہ پر مبنی ہے, اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی عظیم الشان حکمتیں پوشیدہ ہیں. حضرات گرامی, آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی وقت پر تشریف لایا کریں, کیونکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ عام قسم کے واعظین کی طرح کا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی تعلیمات کی حقائق سے اور حکمتوں سے آگاہ کریں, تاکہ آپ بالخصوص آپ نوجوانوں کے اندر اسلام کی اسلامی تعلیمات قرآن و حدیث کے معاملے میں یقین کامل آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.